موضوع الدرس في إثبات المعاد وغد المكذبين سورة القلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق، جب اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی مبارک کو کھولیں گے، پردہ ہٹائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا، کہا جائے گا، حکم ہوگا، لیکن مشرک کافر مکذب جو ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. مومن سب سجدے میں گر جائیں گے. تو یاد رکھ لیں کہ توحید جو ہے اس کی جو اقسام علماء نے بیان فرمائی ہیں وہ 3 قسمیں ہیں. ایک توحید تو ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. کیا معنی کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا اللہ جو ہے خالق ہے، رب ہے، رازق ہے، روزی دینے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، آسمان زمینوں کو بنانے والا ہے. یہ بھی توحید ہے، لیکن یہ توحید ربوبیت. اور یہ توحید ربوبیت جو ہے یہ اکثر کافر جو ہیں ان کا بھی اعتقاد یہی تھا کہ اللہ ہے. اسی لیے تو اللہ کا گھر بناتے تھے نا. اگر خدا کو نہ مانتے تو خدا کا کعبہ کیوں بناتے؟ کیوں طواف کرتے؟ کیوں حج کرتے؟ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا ابھی آسمانوں اور زمینوں کو کون بناتا ہے؟ کہتے اللہ بناتا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا ابھی تم لوگوں کو رزق کون دیتا ہے؟ زمینوں سے آسمانوں سے برساتا ہے، زمینوں سے کھیت اگاتا ہے، کہ اللہ دیتا ہے. تمہاری قوت سامعہ باطنہ کا مالک کون ہے اور پورے عالم کا نظام چلانے والا کون ہے؟ کہتے اللہ. فسیقولون اللہ. اللہ. یہ توحید ربوبیت ہے. یہ اکثر کافر مانتے ہیں. اس کے بعد جو نمبر ہے یاد رکھیں وہ ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے
اور جتنی انواع عبادت ہیں، اقسام عبادت ہیں، اجزاء عبادت، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ انما الہکم الہ واحد، حسر تمہارا خدا الہ ایک، معبود ایک ہے۔ اور یہی توحید الوہیت ہے جس کے لیے تمام انبیاء آئے، تمام اللہ کے رسول آئے، ورنہ خدا کو تو سب مانتے تھے۔ اصل مسئلہ یہی تھا جس کے لیے انبیاء کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، انبیاء کو کفار کا مقابلہ کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، وطن چھوڑنے پڑے، زخم کھانے پڑے، شہید ہونا پڑا۔ وہ صرف یہی مسئلہ تھا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو جب مسلمان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی معبود نہیں۔ اچھا، جب کوئی معبود برحق نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پھر عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ اسی لیے یعنی تمام انبیاء جتنے اللہ نے بھیجے سب کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کرو۔ اب عبادت کا معنی صرف نماز روزہ نہیں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، طواف بھی عبادت ہے، رکوع سجود بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، نظر نیاز دینا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، جب غیر کے لیے ہوگی مشرک ہو جائے گا۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، اور اصل عبادت تو دعا ہے، دعا مخ العبادت یعنی مغز ہے عبادت کا۔ تو جب اللہ کے سوا کسی غیر سے مانگے گا اسی وقت شرک آ جائے گا۔ تو یہ ہے توحید الوہیت، یہ دماغ میں رکھ لیں، اور سب سے اہم اور مہم یہی چیز ہے۔ یہ سمجھ آ جائے تو بس بندہ ہر قسم کے شرک اور کفر سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، میرا مدنی آپ وضاحت سے فرما دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اللہ نے فرمایا آپ اعلان کر دیں کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، میری تمام عبادات صرف اللہ کے لیے۔ اب آپ حج پڑھتے ہیں، آپ تلبیہ کہتے ہیں، آپ جا کے حج کے جانور ذبح کرتے ہیں مینا میں، آپ اضحیہ کرتے ہیں، قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، تو ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو بعض آدمی ہمارے بھائی ہیں، اللہ ہدایت دے، بہرحال ہم تو دعا مانگتے ہیں، ہمارے پلے میں تو دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی دعا کریں کہ ہم حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی، ان کی بیٹی جو ہے آج وفات پا گئیں، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بڑی عالمہ، فاضلہ، صابرہ بیوی تھی، اور انہوں نے اپنے والد مرحوم امیر شریعت کی زندگی کے احوال پہ کتاب بھی لکھی تھی، سیدی و ابی۔ جس میں شاہ صاحب کے مشکل زندگی کے احوال کے، ان کی جیل میں کیسے گزری،
گھر کے احوال کیا ہوتے تھے، فقر فاقہ، لیکن ان بیویوں کے صبر کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے ہر مشقت جو ہے جھیلی اور شادی کو ہمیشہ مایوس نہیں کیا، بلکہ کہا کہ نہیں، حق پہ آپ ڈٹے رہیں۔ بڑے لوگ تھے، دعا کریں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آج کل تو ہمارے چھوٹے چھوٹے مولوی جو ہیں نا جی، ان کے گھر دیکھو اور ان کے دفتر دیکھو اور ان کے لباس دیکھو، ان کی گاڑیاں دیکھو تو آپ حیران ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے، اگر چاہتے نا کہ سونے کا گھر بنا لیں تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ نے زبان میں وہ جادو دیا تھا کہ لاکھوں کے مجمع مشہور ہو جاتے تھے، لیکن غنا تھا، فقر تھا، خودی تھی۔ سینکڑوں احباب نے منتیں کی کہ شاہ جی کم از کم آپ حج کر لیں، آپ نے حج نہیں کیا ہے، ہم سارے اخراجات آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا بھائی اللہ نے حج فرض کیا ہے صاحب استطاعت پہ، اللہ نے اگر مجھے اپنا پیسہ نہیں دیا ہے تو میں تمہارے پیسے لے کے حج کیوں کروں؟ بس ٹھیک ہے، اللہ اسی پہ راضی، ہم بھی راضی۔ یعنی غنا کا یہ عالم تھا۔ حضرت مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں گزرے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ میں ملتان آیا ہوا تھا اور انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے احوال بڑے سخت ہیں اور ان کے گھر میں فاقہ کئی دنوں تک۔ یہ تو مجھے بھی یاد ہے، میں ایک دفعہ زیارت کرنے گیا، بالکل آخری عمر تھی، بیماری بھی تھی، بڑھاپا بھی تھا، تو مجھے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں تو نمک کی چائے چلتی ہے، پی سکتے ہو تو پلا دیتے۔ میں بچہ تھا، میں نے کہا جی میں جلدی جلدی چینی لے آتا ہوں۔ کہنے لگے شرم ہوتا تو پہلے لے کے آتے، اب کیوں جاتے ہو لینے کے لیے، بیٹھ جاؤ۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب مجھے پتا چلا تو میں نے سوچا کہ بھائی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر پر یہ حال ہو، جس کے خطابت سے اور جس کی جولانی طبع سے شہنشاہوں کے تاج ہل جاتے ہوں۔ تو فرماتی ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے فیصل آباد کے ملنے والوں میں ایک مل آنر تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، ان کی بڑی ملیں شلیں تھیں اور بڑے آدمی تھے، اتفاق سے وہ آ گئے۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا، میں نے کہا ان کو لے کے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرا دیتا ہوں، یہ اللہ والا پیسے والا آدمی ہے، اور شاہ جی تو پھر شاہ جی ہے نا، جب ان کی زیارت کرے گا صاف بات ہے کہ متاثر ہوگا اور حضرت کی خدمت کرائے گا، کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرے گا۔ فرماتی ہیں کہ ہم گئے تو حضرت اپنی بیٹھک میں بیٹھے تھے، کچھ خیر المدارس کے، قاسم العلوم کے کچھ طلباء آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ شاہ جی بڑی خوش یعنی گپوں میں مشغول تھے۔ میں نے سلام کیا، مجھے سلام کا جواب دیا، اور میں نے کہا کہ حضرت ہمارے دوست ہیں، فیصل آباد سے آئے ہیں، یہ مل والے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ فرمایا اچھا بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ بس اس کے بعد ہم بیٹھ گئے۔ اب کہتے ہیں وہ جناب طلباء کے ساتھ بیٹھے باتیں کریں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا، شاہ جی نے یوں کر کے دیکھا بھی نہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیا بیچارہ متاثر ہوگا، اس کے دل میں کیا عقیدت پیدا ہوگی، وہ تو بات ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں ادھر۔ تو میں نے دوبارہ یاد دلایا، میں نے کہا حضرت یہ ہمارے دوست ہیں، مل والے ہیں، بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں۔ فرمانے لگے مفتی صاحب جب کوئی دل والا ملے تو فقیروں کے پاس لایا کرو، ان مل والوں کو دفع کرو، میرا دل والوں سے کیا کام ہے؟ کوئی دل والا جب تمہیں ملے تو پھر لے آنا میرے پاس۔ یہ لوگ تھے
اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آج تو جناب اللہ معاف فرمائے مولویوں کے ریٹ لگتے ہیں، آج ان کے کھانے کے مینو آتے ہیں کہ جناب میرے کھانے میں یہ ہوگا، میں ہوائی جہاز پہ آؤں گا اور آگے گاڑی کھڑی ہو، اور اگر بڑا شہر ہو تو پھر کم از کم 4 اسٹار ہوٹل ہو۔ انا للہ و انا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بہاولپور میں اس دور کی بات ہے جب نواب آپ بہاولپور ہوتے تھے، سر صادق محمد خان عباسی، کسی ضمن میں تشریف لے آئے۔ نواب صاحب بڑا آدمی تھا، نواب تھا آخر، تو جب حضرت تھانوی جانے لگے تو اس نے حضرت کی خدمت میں خاصی رقم جو تھی وہ بطور ہدیہ پیش کی، اور وضاحت بھی کی کہ حضرت یہ خالص میری زمین کی آمدنی ہے، نوابی کی آمدنی نہیں ہے، خالص حلال ہے، اور نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یہ ہدیہ ہے۔ حضرت تھانوی مسکرائے اور فرمایا نواب صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن فقیر یہ ہدیہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، سرکار دو عالم نے فرمایا، مدینے والی سرکار کا فرمان ہے، اذا اتاک شیء من غیر طمع ولا اشراف نفس، اگر تمہیں کوئی ہدیہ دے تمہارے دل میں طمع بھی نہ ہو اور اشراف نفس بھی نہ ہو۔ اشراف نفس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھی میں اس کے گھر میں جا رہا ہوں، یار بڑا ذمہ دار ہے، کچھ نہ کچھ تو مجھے دے گا نا، کوئی نظر نیاز تو رکھے گا نا، تو یہ اشراف ہوتا ہے، کبھی نفس ادھر متوجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا، حضور نے فرمایا طمع بھی نہ ہو، اشراف نفس بھی نہ ہو، تو پھر ہدیہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا نواب صاحب میں جب تھانہ بھون سے چلا تھا تو میرے دل میں خیال تھا ان نوابوں کو عادت ہوتی ہے یہ ہدیہ دیتے ہیں، تو لہذا اشراف نفس آ گیا، ہدیہ لینا حرام ہے، میں نہیں لے سکتا۔ بس آج کیا کہیں، کہاں سے لے آئے ہم امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، کہاں سے لے آئے ہم علامہ انور شاہ کاشمیری، کہ علامہ اقبال نے خود کتاب پیش کی کہ یہ شہنشاہ ایران کی کتاب ہے، اور آج سے 500 سال پرانے زمانے کی فارسی میں لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس زمانے میں اقبال کے زمانے میں 1,00,000 روپے کا انعام بھی رکھا کہ اس کا ترجمہ کر دو سلیس فارسی میں تو 1,00,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ تو علامہ اقبال نے کہا شاہ جی آپ میرے گھر میں آئے ہیں، میں قلندر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ ایک کتاب ہے اور اس پہ اتنا بڑا انعام ہے، اور آپ کے لیے اس کا ترجمہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تو اگر آپ قبول فرما لیں تو میری بھی لاج رہ جائے گی۔ فرمان لگے علامہ اقبال یہ کتاب میں نے استنبول کے کتب خانے میں آج سے اتنا عرصہ پہلے دیکھی تھی، اس کتاب کا پہلا باب یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے۔ اقبال کہتا ہے میں پاگل ہو گیا کہ ایک آدمی نے 20 سال پہلے کتاب دیکھی تھی، ساری کتاب ہی دماغ میں کھڑی ہے، پر میں اس کا ترجمہ تو میں تیرے گھر سے اسٹیشن تک جاتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب سے میں نے محمد مدنی شہنشاہ کی حدیث پڑھانی شروع کی ہے ان کتابوں پہ میں لعنت بھی نہیں بھیجتا۔ تم مجھے 1,00,000 روپے میں خریدنا چاہتے ہو؟ جاؤ کوئی اور میراثی شراثی ڈھونڈ لو جو پیسوں کے لیے چندے کرتے ہوں اور ترجمے دیتے ہوں اور تقریریں کرتے ہوں، میرا کام نہیں ہے، ہم تو نبی کے وارث ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے دیوانوں مت والو، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ رشتہ، نہ طاقت، ہمارا اجر تو اللہ پر ہے، صرف حق بات سن لو اور مان لو۔ اور یاد رکھو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر صحیح عالم کا
یعنی جو اللہ کے رسول کے قرآن و حدیث کا عالم ہے، نبی کا وارث ہے، یا سرکاری عالم ہے، یا حلوائی ہے، یا فدائی ہے، ان کا فرق کرنا ہو تو نے کا قرآن نے بتلا دیا ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادوگروں کو بلایا تھا، تو جب جادوگر دربار میں آئے تو انہیں سب سے پہلے بات کیا تھی؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، جادوگروں نے سب سے پہلے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا فرعون یہ بتلاؤ اگر ہم کامیاب ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے جائیں تو ہمیں کچھ مال ملے گا کہ نہیں؟ وہ سب سے پہلے مال مانگتا ہے، وہ حلوائی ہے، اور جو فدائی ہے وہ کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ وہ بڑے لوگ تھے، اور یہ بی بی بھی بڑے لوگوں میں تھی، جس نے فقر میں زندگی گزار دی، جس نے مشقتوں میں زندگی گزار دی، اور جن کی راتیں مصلے پہ گزرتی تھیں، اور جن کے دن جو ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت میں گزرتے تھے، آج اللہ کے پاس چلی گئیں، اور کتنا بڑا کلمہ ہے، 2 لفظوں میں میرے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا کیا کہو؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیا معنی؟ یاد رکھو، آسان زبان، انا للہ، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے پھر رونے کا کیا معنی؟ اللہ کا مال ہے، اللہ نے لے لیا، روتے کس بات پہ ہو؟ کوئی تمہاری چیز لے گیا ہے؟ اچھا آگے تسلی کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ غم کیوں کرتے ہو؟ ہم بھی تو آ رہے ہیں تمہارے پیچھے، فکر نہ کرو، ملاقات ہو جائے گی، ہم بھی تو پھر تمہارے پیچھے آ رہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ ام موسیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ام موسیٰ چپ کر کے تم اپنے بیٹے کو سمندر کے حوالے کر دو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے فرمایا میری موسیٰ علیہ السلام کی اماں غم نہ کر، یہ میرا کلیم ہے، میرا نبی ہے، اس کی حفاظت کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں تیرے ساتھ 2 وعدے کرتا ہوں، ایک تو موسیٰ تمہیں لوٹاؤں گا، ایک وعدہ یہ، اور دوسرا کیا ہوا؟ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور دوسرا وعدہ یہ بھی ہے کہ میں اس کو اپنا رسول بناؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بی بی نے کہا بولا تیرے وعدوں پہ تو یقین ہے۔ بی بی زبان سے نہیں کہہ رہی، زبان حال بتلا رہی ہے، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ ملائیں گے، لیکن پتہ نہیں وقت کتنی لگے گا۔ ملایا تو اللہ نے یوسف کو بھی ہے نا یعقوب سے، لیکن کتنا بعد؟ 70 سال بعد۔ لیکن علماء نے لکھا میرے مالک کی شان ہے کہ وہی اشارہ کر دیا، ام موسیٰ غم نہ کر، حرمنا علیہ المراضع کلھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا ہے، تیرے دودھ کے بغیر دودھ بھی نہیں پینے دوں گا، بس اتنی جدائی ہوگی جتنا بچہ دودھ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، زیادہ غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے دیکھیں یہ ایمان ہوتا ہے، تمہارے بھی ہمارے ایمان ہے نا ماشاءاللہ۔ کعبہ شریف میں آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور ملتزم پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے پیران پیر تیری بڑی مہربانی، تو ساگو مکے پہنچا دیتا ہے۔
اس سے بڑا مشرک تو میرے خیال میں مکے میں بھی نہیں ہوگا. کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے بھائی ہیں عزیز. جی کالی کملی والے نے ہمیں بلایا ہے. کالی کملی والا جب حج پہ آیا اس کو کس نے بلایا تھا؟ یعنی تمہیں اللہ نے نہیں بلایا؟ تیرے آنے کا فیصلہ خدا نے نہیں کیا؟ کالی کملی والے نے خط لکھا ہے آپ کو؟ کیوں ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہو؟ کبھی جھوٹے خواب لوگوں کو سناتے ہو، کبھی جھوٹی باتیں کرتے ہو، اور پھر یہی کالی کملی کا لفظ جو ہے کہاں سے ڈھونڈ آئے ہو؟ کون دنیا میں ماں کا لال ہے جو مزمل کا معنی کالی کملی کرتا ہے؟ ایسے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مولویوں نے ترجمے ڈھونڈ. یا ایھا المزمل، کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایھا المدثر، اوپر کی چادر لے کے لپٹ کے سونے والے. یہ کالی کملی کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ اصل کیا ہے؟ اصل پتہ ہے تمہیں یہ جھگڑے کیا ہیں؟ اصل یہ ہے نا کہ محرم میں کالے کپڑے انہوں نے نکالے، کالی کملی انہوں نے نکال. تعزیہ انہوں نے نکالا، انہوں نے ماشاءاللہ میلاد النبی کے نام سے حضور کے روضے کا ماڈل بنا کے جلوس نکال دیا. یہ مقابلہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین یہ ہے کہ تیرے اندر عشق ہو محمد مصطفیٰ کا، تیرے اندر عشق ہو بلال کا، تیرے اندر عشق ہو سیدنا ابو بکر کا، تیرے اندر عشق ہو اصحاب رسول اللہ کا، تیرے اندر عشق ہو اہل بیت رسول اللہ کا، تیرے اندر عشق ہو علماء کا، اولیاء اللہ کا. کہ تم تو آ جاتے ہو، داڑیاں مڈاتے ہو، سگریٹیں پیتے ہو، پھر جا کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو. اور عاشق تو مولانا روم ہے جو کہتا ہے میرا مدنی اگر 1000 دفعہ بھی میں اپنے منہ کو عرق گلاب اور دہن سے ورد سے غسل دوں پھر بھی تیرا نام لیتے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ میں نے گندی زبان سے تیرا نام لے لیا. 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. وہ عاشق تھے کہ جہاں جہاں حضور گزر گئے انہوں نے جان دے دی، جہاں حضور کا نقش قدم آیا. اب دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ عنہما، حج کے بعد آ رہے ہیں عرفات سے، مزدلفہ کے راستے میں اونٹنی روکی اور اپنے ملازم سے لوٹا لیا اور تھوڑا دور جا کے بیٹھ گئے جیسے آدمی یعنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے. بیٹھ کے واپس آ گئے، نہ آپ نے پیشاب فرمایا نہ استنجا کیا. تو خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ فرمایا اسی جگہ میں نے اپنے مدنی کو اترتے دیکھا تھا، میں نے کہا حضور کی سنت پوری ہو جائے. مجھے وضو نہیں کرنا تھا، نہ تقاضا تھا، لیکن میرا مدنی جو اترا تھا یہ عشق تھا. یہ عشق نہیں ہے میرا آزاد، یہ جھنڈیوں والا عشق نہیں ہوتا. جھنڈیاں تو تم وزیروں کے لیے بھی لگاتے ہو اور نبی کے لیے بھی لگاتے ہو. کچھ خوف خدا کرو، دل میں محمد مدنی کی محبت کا جھنڈا لگاؤ، اتباع سنت کا جھنڈا اٹھاؤ، سرکار دو عالم کے فرمان پہ جان دینا سیکھو، محمد مدنی والا لباس پہننا سیکھو، سرکار دو عالم والا چہرہ بنانا سیکھو، سرکار دو عالم والے عادات، اقوال، افعال، اعمال سیکھو. پھر کہو گے اللہ ہمیں حضور کا کروڑویں حصے میں سے کوئی ذرا سا بھی حصہ اس کا نصیب فرما دے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید ربوبیت اور اہم کیا ہے توحید الوہیت، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. یاد رکھ لو. اور تمام انواع عبادت یہ جو ہے نا ہمارے اللہ ہدایت دے کہہ دیتے ہیں جی وہ جو قبر پہ ہم سجدہ کرتے ہیں نا وہابیوں کو پتہ کوئی نہیں، وہ تو تعظیمی سجدہ ہے. اللہ کو جو کرتے ہیں یہ عبادت والا سجدہ ہے، وہ تو تعظیم والا سجدہ ہے. شرک کیسے ہو گیا؟ یہ سجدہ اور ہے، وہ سجدہ اور ہے، ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور.
یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، ایمان سے کہو۔ اچھا دل میں اگر عظمت نہ ہو تو کبھی سجدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ یہی بات؟ دیکھو یہ عینک ہے، اس کی کوئی عظمت ہے دل میں تمہارے؟ اس کو سجدہ کرو گے؟ چلو یہ ڈبہ ہے، اس کو کرو گے سجدہ؟ سجدہ ہوگا ہی تب پہلے دل میں عظمت آئے گی، اللہ کی عظمت داخل ہوگی تو سجدہ ہوگا نا۔ عبادت بھی تو تب ہوگی جب عظمت ہوگی۔ اچھا پھر کہہ دیتی ہیں کہ جناب دیکھو نا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اچھا یوسف علیہ السلام کو والدین نے سجدہ کیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تو اگر ہم بزرگوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں یا جا کے چوکٹ کو چومتے ہیں، یہ تعظیم کی بات ہے، ہم عبادت سمجھ کے نہیں کرتے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آدم کو سجدہ۔ اچھا ٹھنڈے دل سے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا ہے وہ فرشتوں نے اپنے عقل سے کیا یا اللہ نے حکم دیا؟ ہاں جی نہ، ٹھنڈے دل سے سوچ لو، جھگڑے کی بات نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کس نے حکم دیا؟ اچھا اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، حکم کس کا تھا؟ بیٹے نے خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اور پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب اور سارا خاندان نے جب سجدہ کیا تو دیکھے نا، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب دیکھو آج میں قال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، آج اللہ نے اس کی تعبیر پوری کر دی۔ وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم کیا ہے کہ جب کعبہ شریف میں آؤ تو عبادت والا سجدہ کیا کرو، اور جب تم بزرگوں کی مزار پہ جاؤ تو عظمت والا سجدہ کیا کرو، اگر ایسی بھی تمہارے پاس بھی کوئی آیت ہے تو ہمیں بھی بتلا دو۔ کیوں پوری امت کے عقیدے خراب کر رہے ہو؟ قبر آئے گی، حشر آئے گا، قیامت آئے گی، کیا خدا کو جواب دو گے؟ اچھا اگر آدم کی شریعت میں ایک حکم ہے، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں حکم ہے، تو کیا وہ حکم تم حضور کی شریعت میں بھی چالو کرو گے؟ حضرت آدم کی شریعت میں تو بہن سے بھی نکاح جائز تھا، تم کرو گے بہن سے نکاح؟ وہ شریعت الگ ہے، یہ شریعت الگ ہے۔ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، اللہ نے میرے مدنی کی امت کو حکم دے دیا خبردار کسی سورج چاند کو سجدہ نہ کرنا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس کو سجدہ کرنا جو ان کے پیدا کرنے والا ہے۔ یاد رکھو ہم اس کعبے کی دیواروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہمارے مدنی پاک نے، حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ الا یا ایھا الحجر انک لا تنفع ولا تضر، کہ اے حجر اسود تم پتھر ہو، تم کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہو، اگر میرے مدنی نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ہم تو اپنے خدا کو سجدہ کرتے، خدا نہ خاصا آج کعبہ نہ ہو تو ہم سجدہ چھوڑ دیں گے؟ یا ہم جب دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو کعبہ کوئی ہمارے سامنے ہوتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کا حکم ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد۔ اور تیسری توحید کیا ہے؟ وہ ہے توحید الاسماء والصفات، کہ جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ کے صفات ہیں، اس میں کوئی الہاد نہ کرو، اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، اور جیسی صفتیں ہیں بس ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ واللہ عالم۔ عورت اپنے داماد کے ساتھ حج کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔
حرم مکہ ہو یا مدینہ ہو، نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ اگر 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں جائز ہے۔ نماز قضا جو ہے جب یاد آئے، جب موقع ملے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو بس۔ میری ماں کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو بعض ائمہ کے نزدیک تو اس کے وارث اس کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے برابر، یعنی 1.25 سیر گندم کے برابر ہر نماز کے بدلے میں خیرات کر دو، 1 مہینے کی بنا لو پھر خیرات کر دو۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بعض لوگوں نے جنازہ اونچی آواز میں پڑھانا شروع کیا ہے، ان کو 1400 سال کے بعد اب حدیث سمجھ آئی ہے ماشاءاللہ۔ ان کو بزرگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، ان کے استادوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، ان کو سمجھ آ گئی۔ اللہ ہدایت دے، کیا کریں، لڑائی ہے کوئی جھگڑا ہے، پڑھتے رہیں۔ کہتے جی کہ یہاں کے لوگ جو اوپر جبہ پہنتے ہیں رواج ہے، علاقے کا رواج ہے۔ تم شیروانی پہنتے ہو، واسکٹ پہنتے ہو، کیوں پہنتے ہو؟ یہ علاقہ ہی رواج ہے، اس میں کیا ہے؟ ریشم نہ ہو، سونا نہ ہو، حلال ہے۔ اگر بوتل کو منہ لگا کے بندہ پانی پی لے، جس بلا کو منہ لگا لو جی پانی پینا ہے نا، اب گلاس جو نہ ہو کیا کرے گا، چوری کر کے لے آئے۔ بوتل ہے، بوتل سے پی لے، کیا ہوگی؟ ڈول کو منہ لگا کے پی لو، ہاتھوں پہ ڈال کے پی لو، پانی پینا ہے کسی طرح تو پی لو۔ دم کے بدلے میں 10 روزے۔ اگر وطر میں دعائے قنوت بھول جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ صاف کرے، واجب ہے۔ اگر نہیں کیا دوبارہ پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ اگر ہم اپنے گھر میں ہیں یا مسجد میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ حجر اسود کا بوسہ سنت ہے۔ ہمارا بس سے اترتے ہوئے کوئی بیگ لے گیا ہے، اپنا چھوڑ گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ میں جا کے ڈھونڈوں اس کو؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمرے کے بعد سر منڈانا بالکل واجب ہے، نہیں کرو گے دم پڑ جائے گی، اور احرام سے بھی نہیں۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ کہتے ہیں جی کہ پہلے تو صرف 12 ربیع الاول کا جلوس تھا، اب 11ویں کا بھی جلوس نکلتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، آخر دیکھو یار، مولوی نے بھی تو روٹی کھانی ہے نا۔ نہ ایمان سے کہو، مجھے الحمدللہ آج میرے والد صاحب نے یہاں 40 سال پڑھایا۔ اچھا، میں اللہ کا شکر ہے پیدا بھی یہاں ہوا، 30 سال تو مجھے بھی ہو گئے۔ مجھے آپ نے کبھی دعوت کھلائی ہے؟ تو مولوی کیا کہے بیچارہ؟ انہوں نے بھی مسئلہ بنایا ہے کہ بھائی تیسرے دن کل شریف، 7 جمعراتیں شریف، پھر 40واں شریف، ہر مہینے میں 11ویں شریف، 12ویں شریف، تاکہ اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا، مولوی کی روٹی تو چلتی رہے گی نا۔ تم جو نہ دو تو وہ مسئلے تو ایسے بتائی، لیکن یہاں امام ہے ماشاءاللہ جن کو بادشاہ بھی کھڑے ہو کے ملتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ایسا جھوٹا مسئلہ بنایا؟ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا تو لباس ہی لاکھوں ریال کا ہوتا ہے، ان کی تو گاڑیاں جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی 50-50 لاکھ کی ہوتی، ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹا مسئلہ بیان کرنے کی؟ تو ہمارا مولوی تو محتاج ہے نا بیچارہ، مؤذن وہی ہے، مولوی وہی ہے، مسجد کی صفائی وہی کرے، اذان وہی دے، سپیکر وہی کھڑا کرے، اور پھر چودھری سردار گودا اگر دیر ہو جائے کھڑا رہے جب تک وہ نہ آئے، نماز جاتی ہے جانے دے۔ تو پھر اس نے کہا فکر نہ کرو، میں بھی تمہارے لیے ایسے مسئلے بناؤں گا کہ میرا کھانا چلتا رہے گا، تمہاری بدعت کی وجہ سے جہنم بنتی رہے گی۔ قرآن مجید کو جلایا گیا، ان پہ اللہ کا قہر آئے گا، فکر نہ کریں۔ آپ نے کون سا قرآن پہ عمل کیا ہے کہ آج آپ کو دکھ ہو رہا ہے؟
نہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے کافروں سے دوستی نہ رکھو، تم نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ تمہارے پاس قرآن کا فیصلہ ہوتا ہے؟ تمہارے پاس تو لارڈ میکالے کا قانون ہے، پھر کہنا جی قرآن کی بڑی بے حرمتی ہوئی ہے، تو تم خود کروا رہے ہو، تمہارے دوست ہیں، تم ان کے نوکر ہو۔ احرام والی چادر سے شلوار قمیض بنوا لو، جو مرضی ہے بنوا لو، تمہارا کپڑا ہے، خدا کے بندے۔ طواف کے بعد اگر مکروہ اوقات ہیں، افضل یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھ لے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ اگر حلق کرایا لیکن بال کو چلو بچ گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ بالغ اور نابالغ کا جب جنازہ آتا ہے، اللہ کے بندے وہی دعا سب کے لیے ہے، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا، سب کو ہو گئی۔ بڑا فکر ہے اس بیچارے کو بالغ نابالغ کا، داڑھی کا فکر نہیں ہے، ماشاءاللہ عقیدے کا کوئی فکر نہیں ہے، حلال حرام کا کوئی فکر، جنازے کا بڑا فکر۔ بھائی کوئی صحیح کچھ بھی نہ کرے، اللہم اکبر اللہ اکبر کہ جنازہ ہو جائے، کچھ نہ کرے، اللہ اکبر اللہ 4 تکبیریں کہہ دے، جنازہ تب بھی ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جو ربیع الاول میں چراغاں کرتے ہیں جو بالکل ناجائز ہے میرا بھائی، بالکل بدعات ہے یہ۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر عورت کو حالت احرام میں حیض تھا، پھر خامد بھی چھیڑخانی کرتا رہا، لیکن مرد یہ اگر اس کا انزال ہو گیا، دم بڑھ گئی، جب پاک ہو عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ امام مہدی جو ہیں وہ حیات ہیں، حیات نہیں آئیں گے، پیدا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں۔ زوال جب سر پہ سورج ہوتا ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ یہ شرک کا معنی یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں نہیں، فرمایا جزیرۃ العرب میں شرک نہیں ہوگا۔ شرک تو قیامت تک ہوتا رہے گا، جب توحید رہے گی شرک بھی رہے گا، حق رہے گا باطل بھی رہے گا، رات رہے دن ہوگا تو رات بھی ہوگی۔ اگر ایصال ثواب کریں وہ جائز ہے، رفع یدین کریں کوئی حرج نہیں، نہ کریں کوئی حرج نہیں، حدیث میں نہ کرنا بھی موجود ہے۔ طواف کے دوران عورت اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھے، آگے مرد ہیں، لوگ صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھتے ہیں، طواف رک جاتا ہے، تو صف اول کی بھی تو فضیلت ہے، طواف تم باہر کر لو۔ تمام ائمہ اربعہ جو ہیں وہ حق پہ ہیں، فرقہ بندی کہیں نہیں ہے، تمہارے دماغ میں ہے۔ کوئی امام کہتا ہے کہ مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھو، کسی امام نے کہا ہے کہ عشاء کی رکعت نماز 5 رکعت پڑھو، کسی کو کہاں فرقہ بندی ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ 7 چکر کے بجائے طواف کے 8 چکر کرو، کوئی فرقہ بندی نہیں۔ اعلیٰ اولیٰ کے مسئلوں میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، وہ فرقہ بندی تو نہیں ہے۔ دعا میں وسیلہ نہیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ نماز میں خیالات آتے ہیں، خود نہ لاؤ، جو آتے ہیں وہ معاف ہیں۔ خانہ کعبے کے خلاف کو ہاتھ لگا لیا کوئی بات نہیں، لیکن چومنا صرف حجر اسود کا ہے۔ اگر امام کے پیچھے حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ ہمارے شہر میں
اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ خالص بدعت ہے، اور اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو کسی بدعتی کی عزت کرے اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا ہے۔ سر پہ بال لگوانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن وہ بال مصنوعی ہوں، کسی بندے کے نہ ہوں، کیا پتا کافر کے ہیں، مسلمان کے ہیں، پلید ہیں، حلال ہیں۔ اگر پلاسٹک کے ہیں یا تمہارے اپنے بال لے کے لگا لیے ہیں کوئی بات نہیں۔ کہتا جی کہ شادی کے موقع پر دلہن کو زیور کتنی ڈالنا چاہیے جتنی کمر برداشت کرے؟ اللہ کے بندے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آتے ہی تم اہداہن قنطارا، قرآن کہتا ہے قنطار ڈھیر سارا سونا، تو جتنا دے سکتے ہو دے دو، 5-10 کلو تو دو، ہاں کو پتہ بھی لگے شادی کا۔ ساری زندگی پھر بھیک مانگتے رہو، قرضہ تو اتارنا ہے نا۔ میں مکہ میں ہوں، والد فوت ہو گئے، میری والدہ اکیلے حج پہ، اگر بوڑھی ہے تو عورتوں کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہے، جوان ہے تو نہ آئے۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں دیوال کے وقت میں۔ میت کو آپ نے قرآن پڑھا، دعا کی، اللہ ثواب دے، بس اللہ پہنچائیں گے۔ عورت کے احرام کے بارے میں کپڑا لٹکا کے رکھے عورت۔ بی بی عائشہ فرماتی اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب لوگ سامنے آتے تھے ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے، جب لوگ دور چلے جاتے ہم ہٹا دیتے۔ اگر ایک عورت مستحاضہ ہے یعنی خون بند ہی نہیں ہوتا، وہ نماز پڑھے، طواف کرے، عمرہ کرے، سب جائز ہے۔ اگر آدمی ایک دن میں 2 دفعہ عمرہ کرے، دونوں دفعہ اس طرح پھروائے۔ اگر جنازے کی تکبیرات رہ جائیں تو جب امام سلام پھیر دے، آپ کی 2 تکبیریں رہ گئی ہیں تو آپ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام تکبیریں پوری کر لیں۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور وہ ناراض ہے، تو قرآن کا مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے پہلے عمرہ کیا تو سر منڈوا دیا، پھر میں نے دوسرا عمرہ کیا 3 دن کے بعد تو کینچی سے بال، جب منڈوا دیا تو کینچی کس پہ چلائی تھی آپ نے؟ بہرحال سر پہ اس طرح پھراؤ ایک بکری، دم بھی ادا کرو۔ عورت کے بال کٹھے کر کے لے جائیں، جب انتہا پہ ہو تو 1 پور کے برابر کاٹ لیں، یہ نہیں کہ یوں پکڑ کے کاٹ لو یا یوں پکڑ کے کاٹ لو۔ چار بار میں نے عمرہ کیا، صرف ٹک لگوائے، دم ادا کریں۔ اگر حجر اسود پہ بوسہ نہ دے سکیں، اشارہ کریں، کافی ہے۔ ہر نماز کے بعد نئے چپل پہنتے ہیں، اپنے اپنے، دیکھو نا انہوں نے باقاعدہ انتظام کیا ہے کہ جب آؤ پلاسٹک کی تھیلی لو، اس میں رکھو اور اپنے ساتھ رکھو۔ اگر سر مڈانے سے پہلے شلوار پہن لی لیکن جلدی سر مڈا دیا تو کوئی دم نہیں۔ بھائی مجھے جس آدمی نے ملنا ہے، جہاں میں بیٹھا ہوں نا، اس سے آگے چلو گے نا جہاں سیڑھیاں اتریں گی، عشاء کی نماز کے بعد میں وہاں بیٹھا ہوں گا، بالکل مجھے ملے، 1,00,000 دفعہ ملے۔ حضور کے بعد بھی مشرک ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج کل سارے اللہ معاف کرے اکثر تو مشرک ہیں۔ قرآن کو وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگائیں۔ اب یہ تو پتہ نہیں اب کیا ہے بھئی، یہ تو پھر کبھی پڑھیں گے تو پتہ لگے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین،
واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، درس ہے، تدریس ہے، تحفیظ ہے، تبلیغ ہے، سب کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ عقیدہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جو تیرے دروازے پہ آئے ان سب کو اپنی توحید کا فدائی بنا اور محمد مدنی کی سنت کا شیدائی بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم